بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم نیوز سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پہلی نیوز ہے انڈیا کے بارے میں۔ اس وقت انڈین میڈیا پہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور پاکستان دشمن صحافی ارنب گوسوامی جو کہ پچھلے دنوں قتل کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے سپریم کورٹ سے ان کو بیل ملی ہے، اس وقت انڈین میڈیا پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اور وہ پروگرام کس بارے میں کر رہے ہیں کہ ٹویٹر، WHO اور زوم نے لداخ کو انڈیا کے نقشے سے نکال کر چائنا کے نقشے میں شامل کر دیا ہے۔ آپ چائنا کا انفلوئنسز دیکھ لیں کہ کس طرح اس نے ان اداروں کو استعمال کرتے ہوئے لداخ کو اپنے نقشے میں شامل کروا دیا ہے۔ حالانکہ انڈیا میں ٹویٹر اور زوم کے بہت بڑے تعداد میں اس کے فالوورز ہیں، اس کے یوزرز ہیں، جبکہ چائنا میں ان کا بالکل کوئی بھی یوزر نہیں ہے کیونکہ چائنا میں یہ ایپس استعمال نہیں کی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود چائنا نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے WHO، زوم اور ٹویٹر سے لداخ کو بھارتی نقشے سے نکال کر اپنے نقشے میں شامل کروا دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جیسے ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کو بھارتی دہشت گردی کے ثبوت پر بریفنگ دی ہے، پاکستان میں اقوام متحدہ کی مستقل سلامتی کونسل کے سفیروں کو دی جانے والی بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ بھارت ریاستی سطح پر دہشت گردی کو مالی معاونت اور دیگر تعاون فراہم کر رہا ہے، اور امریکہ، چین، روس، فرانس اور برطانیہ کے سفیروں کو فراہم کیے گئے دستاویزی ثبوتوں میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے متعلق منصوبہ بندی اور مالی معاونت کے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے LOC پر ایک جنگ کی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ہی کشمیر میں کشمیری مجاہدین کی طرف سے بھارتی فوج پر لگاتار اور مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہماری ٹیم نے خود وادی نیلم اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کے پاکستانی حصے میں وزٹ کیا، اور اس وقت ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ بھارتی فوج کی بربریت کس طرح انہوں نے پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا اور بھارتی فائرنگ سے کس طرح سویلین متاثر ہوئے۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر قابض بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے سرحدی علاقوں میں کئی مکانات تباہ ہو گئے اور ان میں آگ لگ گئی۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت نے کشمیر میں مزید 25,000 فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ لاکھوں فوجی پہلے ہی وادی میں موجود ہیں۔ جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کی شہادتیں اور شہری علاقوں کے محاصرے ان کا معمول بن گیا ہے۔ 250 نئی فوجی کمپنیوں کی تعیناتی سے مبصرین کے مطابق تشدد اور خون ریزی میں اضافہ ہوگا۔ دوسری اہم خبر جس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آج جمعرات کو پہلے سرکاری دورے پر ہمسایہ ملک افغانستان جا رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے پر اس وقت پورے میڈیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا کا میڈیا اس کا انتظار کر رہا ہے کہ دونوں طرف سے پریس کانفرنس میں کیا باتیں سامنے آتی ہیں۔ خصوصاً انڈیا کو انتہائی زیادہ تشویش کا سامنا ہے کیونکہ انڈیا مسلسل افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ وزیر اعظم عمران خان افغانستان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب ایک جانب افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہونے کے باوجود ملک میں شدت پسندی کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور دوسری جانب دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات 2 ماہ گزرنے کے باوجود باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں افغانستان پر ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ انڈیا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اگرچہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ افغانستان کا پہلا دورہ ہے، لیکن گزشتہ 2 برسوں میں ان کی افغان صدر کے ساتھ یہ تیسری ملاقات ہوگی۔ ان کی پہلی ملاقات گزشتہ برس مئی میں سعودی عرب میں ہونے والے OIC اجلاس کے سائیڈ لائن پر ہوئی تھی، جس کے 1 ماہ بعد ہی افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو بل پر دستخط کر دی ہیں، جس کی روح سے افغانستان میں موجود 4500 فوجیوں میں سے 2000 فوجی ایمرجنسی طور پر واپس امریکہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد افغانستان میں
2500 अमरीकी फौजी और इसके अलावा ब्लैक वाटर के कुछ एजेंट जो है वो बाकी रह जाएंगे। काबुल में अफगान सदारती महल की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि जुमेरात को वजीर आज़म इमरान खान और सदर गनी के दरमियान मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा सदारती महल में ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ताहम इस बयान में कहा गया है कि सहाफियों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। इंडिया, अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और बलोच अस्करियत पसंद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की खराबी की अहम वजह समझे जाते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीके तालिबान के तमाम हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डालते हैं और कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तानी तालिबान और बलोच अस्करियत पसंदों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। दोनों मुल्कों में दहशत गर्दी के लगभग हर वाकया के बाद इल्जाम एक दूसरे पर उनकी सरजमीन के इस्तेमाल का लगाया जाता है। पाकिस्तान का ये भी इल्जाम है कि हाल ही में पाकिस्तान में बनने वाली सियासी तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पीछे भी अफगान हुकूमत और इंडिया का हाथ है। और जब अफगान सदर अशरफ गनी ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हक में समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इस तहरीक के हक में ट्वीट्स की तो पाकिस्तान ने इस पर भी शदीद एहतजाज किया था और इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया था। इसके अलावा तीसरी अहम खबर ये है कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 7000 तक जा पहुंची है, जबकि एक दिन में 1637 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आने लगी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना की सूरत हाल के ताज़ा तरीन अदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 1637 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 20,045 हो गई है, जबकि केसेस की मजमूई तादाद 3,46,476 तक पहुंच गई है। NCOC का कहना है कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 7,000 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,19,431 हो गई है, जबकि एक दिन के दौरान मुल्क भर में 31,904 कोरोना टेस्ट किए गए और अब तक मजमूई तौर पर 47,48,507 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। NCOC ने मुस्बत कोरोना केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है कि बड़े शहरों में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह तेजी से बढ़ रही है। मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 4.5% है। मुल्क के 15 अहम शहरों में मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क के 15 बड़े शहरों में हैदराबाद 16.59% मुस्बत शरह के साथ सबसे आगे है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।